قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ پوچھے جانے والے اگر کچھ سوالات ہیں تو وہ یہ سوالات ہیں۔ نمبر 1، قربانی کی جانور میں عقیقہ کرنا۔ نمبر 2، کون سا عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، کون سے جانور ہے جس کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے۔ قربانی کی کیا حکمت ہے؟ میاں بیوی دونوں مل کر ایک قربانی کرنا۔ میت کی طرف سے قربانی کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ قربانی جان بوجھ کر چھوڑنے کا حکم۔ خریدنے کے بعد قربانی کے جانور میں عیب پیدا ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ مرحوم والد کی طرف سے قربانی کا کیا حکم ہے؟ گونگے جانور کی قربانی کا حکم۔ عقیقہ کا طریقہ۔ 2 سال سے کم عمر کے جانور کی قربانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قربانی کے جانور میں عقیقہ کا کیا حکم ہے؟ ٹوٹے ہوئے سینگ کے جانور میں قربانی کا کیا حکم ہے؟ آئیے ان سارے مسئلوں کو ہم وضاحت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک کان والے جانور کی قربانی جائز ہے؟ ایک کان کٹا ہوا جو جانور ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ سوال یہ ہے وہ کون سے عیب دار چیزیں ہیں جو اس جانور کے اندر رہتے ہوئے قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، ایسا مجنون جو چارہ نہ کھاتا اور خارش زدہ یعنی کھجلاہٹ ان کو اتنا ہو گیا ہو جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو گئے۔ ایسا جانور جو دیکھ نہ سکتا، ایسا جانور بہت ہی دبلا پتلا، ایسا جانور جو قربانی گاہ کی طرف خود نہ چل سکتا، ایسا جانور جن کے پیدائشی کان نہ ہو، ایسا جانور جس کے تھن کٹے ہوئے، ایسا جانور جس کے ناک کٹی ہوئی ہو، یہ ایسے عیبدار جانور ہیں جس کی قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ ساری باتوں کا خلاصہ اس مسئلے کے تحت فتاوی شامی میں ہمارے ہندوستان میں گائے پر پابندی ہے اور یہ مذہبی تشخصات میں سے ہے، اس کا ہمیں پالن کرنا چاہیے۔ ہم اس کے بدلے میں بھینس کرتے ہیں، اگر وہ 2.5 سال کی پہنچ جائے اور اس کے دانت نہ توڑے ہوں تو کیا اس کی قربانی جائز ہو جائے؟ جواب واضح رہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کم سے کم 2 سال ہونی چاہیے، چاہے دانت توڑے ہوں یا نہ توڑے ہوں۔ لہٰذا ایسی صورت 2 سال کی ہو یا 2.5 سال کی ہو، دانت ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، اس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ اس بات کی پوری تفصیل فتاوی ہندیہ میں موجود ہے۔ سوال، اگر قربانی کا جانور عیبدار نکل جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ واضح رہے اس کا جواب تو یوں ہے کہ اگر قربانی کا جانور خریدنے والا وہ صاحب نصاب اور مالدار ہے اور جانور کے خریدنے کے بعد وہ عیبدار ہو گیا، یعنی ایسا عیب اس کے اندر پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے شرعی اعتبار سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے، تو اس صورت میں اس مالدار شخص پر اس جانور کے بدلے میں دوسرے جانور کو قربانی کرنے کے لیے اس کو لینا ہوگا۔ اور اگر مالدار نہیں ہے، فقیر آدمی ہے، جانور کے خریدنے کے بعد وہ عیبدار ہو گیا، اس کے لیے مسئلہ یوں لکھا ہے کہ وہ اسی جانور کی قربانی کر لے گا۔ فقیر کو اس کے بدلے میں دوسرے جانور کی قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، اور ان ساری باتوں کا خلاصہ فتاوی ہندیہ میں موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مرحوم والد کی طرف سے جتنے بھی بیٹے ہوں قربانی کرنا چاہیں تو کیا قربانی جائز ہے؟ تو اس صورت میں جواب یوں ہے کہ اگر 5 بیٹے ہوں یا 4 بیٹے ہوں، کسی ایک کو مالک بنا دے یا جانور خرید کر یا حصہ لے کر اس کو مالک بنا دے، پھر وہ والد کے نام پر قربانی کرے تو یہ بلا اختلاف جائز ہے، اور والد کے نام پر جو قربانی کی گئی ہے اس کا بھی پورا ثواب ملے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہر قربانی میں ایک تو اپنی طرف سے ایک دمبے کی قربانی کرتے تھے، لیکن دوسرے جو دمبے کی قربانی کرتے تھے ہمارے آقا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کرتے تھے۔ معلوم یہ چلا کہ والد کی طرف سے بھی قربانی کرنا صحیح ہے۔ سوال، اگر کوئی شخص قربانی کو جان بوجھ کر چھوڑ دے تو کیا حکم؟ جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات صاحب نصاب پر، مالدار پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کر قربانی کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ گناہ مجرم قرار دیا جائے گا، اس لیے قربانی کرنا ہر حال میں اس کے اوپر واجب۔ اور دوسری جگہ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ جو شخص صاحب نصاب اور مالدار رہتے ہوئے پر بھی جانور کی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے۔ اتنی بڑی وعید اور اتنی بڑی سزا دی گئی، لیکن ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں صرف دوسروں کے گوشت کو کھانا تو جانتے ہیں لیکن خود کے نام پر صاحب نصاب رہتے ہوئے قربانی نہیں کرتے ہیں۔ یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ سوال یہ ہے، گونگے جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ جواب
गूंगा होना जानवर के अंदर कोई ऐब नहीं है। वजह इसकी ये है कि जानवर के गूंगा होने की वजह से उसकी खूबसूरती, उसके गोश्त, उसकी हड्डियों में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए गूंगे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है, जो कि फतवा हिंदिया में ये रिवायत और ये मसला लिखा हुआ है। एक सवाल ये भी पूछा जाता है, अगर एक आदमी ने जानवर को खरीदा, खरीदने के बाद उसका आँख जो है वो ऐबदार हो गया, यानी कि नाबीना हो गया, तो इसका जवाब ये है कि सबसे पहले उस नाबीना जानवर जिसको आँख में कुछ लगने की वजह से आँख बंद हो गई हो, तो उसका इलाज कराया जाए। लेकिन इलाज करने के बाद भी उसका आँख ठीक न हो पा रहा हो तो उसकी कुर्बानी करना सही नहीं है, क्योंकि एक उज़्व उसका बेकार हो गया है और नाबीना की कुर्बानी जो एक आँख से नहीं देख पा रही हो तो उसको कुर्बान करना सही नहीं है। मसला तो यूँ भी पूछा जाता है कि जब जानवरों की कुर्बानी हो जाती है, गोश्त का जो हिस्सा लगाया जाता है, 3 हिस्सा लगाए जाते हैं, तो तिहाई जो हिस्सा है वो गरीबों को और दूसरों को बांटना जरूरी है। लेकिन अगर किसी के घर में ज्यादा अफराद हो, उसी को खुद जरूरत हो, वो अपनी जरूरत में वो जायद गोश्त को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन याद रहे कि ये जानवर का ये कुर्बानी का जो गोश्त है, अपने गोश्त में सबको शरीक करना चाहिए, अपनी खुशी में सबको शरीक करना चाहिए। इससे अल्लाह ताला राजी और अल्लाह ताला खुश होते हैं। इसलिए सिर्फ गोश्त खाने के नाम पर कुर्बानी न करें, बल्कि अल्लाह की तरफ से जो हुक्म दिया गया है, इस पर जो सवाब मिलने की जो उम्मीदें हैं, उस पर अमल करते हुए कुर्बानी करना है और गोश्त खाना है। अब सवाल ये है कि कुर्बानी के जानवर में अकीका करना सही है या नहीं। इसका जवाब तो खुलासे के तौर पर तो यही है कि कुर्बानी करना यानी जो कुर्बानी वाले जानवर में अकीका का हिस्सा डालना सही है। अब रही बात कि अकीका जो किया जाता है, अगर लड़का है तो 2 हिस्सा और अगर लड़की है तो 1 हिस्सा, तो इस तरह से करना है ताकि आपका जो अकीका है वो सही हो जाए। और एक बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये भी है, ये 2 सूरत है। पहली सूरत ये है कि अगर कोई जानवर है जिसको कुर्बानी के लिए खरीदा गया, सींग जड़ से टूट जाए, तो क्या इस जानवर की कुर्बानी करना सही है या नहीं। तो इसका जवाब तो यूँ है कि कुर्बानी करना सही नहीं है। और दूसरा वो जानवर जो जड़ से न कटा हो बल्कि ऊपर से कटा हो, उसका दिमाग तक उसका असर न पहुंचा हो, तो इस जानवर की कुर्बानी करना सही है, क्योंकि जो जड़ से कटा हुआ है ये मुस्तकिल ऐब है, उसके दिमाग तक वो चोट पहुंचती है, जिसकी वजह से ये ऐबदार हो जाने की वजह से इसकी कुर्बानी करना बिल्कुल भी सही नहीं है। जरूर इस वीडियो को पूरा देखें और हाँ, इस वीडियो को देखने के साथ साथ दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। बने रहें हमारे साथ।